بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کئی ایسے لوگ گزرے ہیں جن کی موت کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی بنا دیا۔ انہی میں سے دوستو ایک نمرود بھی تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار دولت عطا فرمائی تھی، مگر وہ اپنے گھمنڈ میں اس قدر چور ہو چکا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا اور لوگوں سے زبردستی اپنی عبادت کرواتا۔ مگر جب اللہ کی پکڑ آئی تو پھر کیسا نمرود کا عبرتناک انجام ہوا، آج کی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ دوستو، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ آپ علیہ السلام پر گلزار ہو گئی اور دو فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بازو کو پکڑ کر نہایت آرام کے ساتھ بٹھا دیا۔ اس وقت فرشتے نے جنت سے خوبصورت لباس لا کر آپ علیہ السلام کو پہنایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آگ کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اے اللہ کے خلیل، آپ کو کوئی حاجت ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں، میرے حال کے بارے میں میرا اللہ خوب جانتا ہے۔ 7 روز کے بعد نمرود نے سمجھا کہ آگ بجھ گئی ہوگی۔ وہ اونچے محل پر چڑھ کر روزانہ دیکھتا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندہ رہنے سے خوف کرتا اور کبھی کبھی اپنے دل کا یہ ڈر اپنے ساتھیوں سے بیان کرتا۔ ایک دن نمرود نے بڑے غور سے اپنے محل سے چل کر دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد عمدہ گلستان ہے اور شیریں چشمے وہاں سے جاری ہیں۔ نمرود یہ دیکھ کر حیران اور کہنے لگا، اے ابراہیم، تجھ پر اس آگ کو کس نے گلزار کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ میرے پروردگار کا کرم ہے۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں کتنا وقت رہے تو اس میں مفسرین کی 3 رائے پائی جاتی ہیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 دنوں تک آپ علیہ السلام اس آگ میں رہے، اور بعض نے تحریر کیا کہ 40 دن تک، اور بعض کہتے ہیں کہ 50 دن تک آپ علیہ السلام ان آگ کے شعلوں میں رہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا خوشی کا وقت میں نے ساری زندگی دوبارہ کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے باہر نکل آئے اور نمرود کو نصیحت فرمائی، مگر اس نصیحت کو ماننے سے نمرود نے صاف انکار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے مجھے آگ سے بچا کر ایک معجزہ تجھے دکھایا ہے، مگر پھر بھی تو کفر سے باز نہ آیا۔ اے نمرود، جس بادشاہی اور طاقت پر تو غرور کرتا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے میرے پروردگار کا ادنا سا لشکر ہی کافی ہے۔ نمرود نے کہا کہ دنیا میں میرے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں اور میری بارگاہ کے علاوہ کوئی بارگاہ نہیں۔ اگر آسمان کے بادشاہ کی فوج ہے تو اس سے کہہ دو کہ مجھ پر اپنی فوج مسلط کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ نمرود سے کہہ دو کہ اس پروردگار کی فوج آ رہی ہے، یہ اپنی پوری طاقت لگا لے۔ نمرود نے 3 دن کی مہلت مانگی اور ان دنوں میں اس نے لاکھوں کی فوج اکٹھا کی، طرح طرح کے ہتھیار جمع کیے، اپنی پوری فوج کے ساتھ میدان میں آ گیا۔ چوتھے روز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے ابراہیم، آسمانی فوج کہاں ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے نمرود، آسمانی فوج آ رہی ہے۔ اتنے میں ناظرین ایک مچھروں کی فوج نمودار ہوئی جس کی وجہ سے آفتاب کی روشنی چھپ گئی، آسمان پر اندھیرا چھا گیا۔ نمرود نے اعلان کر دیا اپنے فوجیوں سے کہ نگاڑا بجاؤ، لیکن جب مچھروں کی آواز لوگوں کے کانوں میں پہنچی تو لوگوں کے ہوش اڑ گئے، ہر چھوٹا بڑا خوف الہی سے کانپ اٹھا۔ ایک آدمی پر لاکھوں مچھر لپٹ گئے، ایک دم سے اس کے شریر کا پورا گوشت اور خون صفا کر گئے اور خالی ہڈیوں کے ڈھانچے رہ گئے۔ نمرود بھاگ کے اپنے محل میں جا بیٹھا۔ اتنے میں ایک لنگڑا مچھر آیا اور اس کے ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں داخل ہو گیا اور دماغ میں کاٹنا شروع کر دیا۔ اب ناظرین، نمرود کی حالت ایسی ہو چکی تھی کہ کبھی وہ اپنے سر پر چپلیں مارتا تو کبھی اپنا سر دیواروں پہ پٹکتا۔ دوستو، وہ بادشاہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، وہ بادشاہ جس کی کوئی بات ہی نہیں تھی، وہ بادشاہ جس نے ساری دنیا پر ظلم ڈھائے، آج ناظرین اس بادشاہ کا یہ حال تھا کہ جب تک اس کے سر پر کوئی جوتے نہیں مارتا اس کو قرار نہیں آتا۔ جب دربار میں جاتا تو ہر درباری کا یہ معمول بن گیا تھا کہ اپنے جوتے اور چپلیں اٹھا کر اس کے سر پر مارتا۔ سر میں مارنے سے اسے چند لمحے کے لیے قرار آ جاتا، لیکن اس کے بعد مچھر دوبارہ اس کے دماغ میں کاٹنا شروع کر دیتا۔ یہ چیختا چلاتا محل کی دیواروں سے اپنا سر پٹکتا، مگر اس کو قرار نہ آتا۔ آخر 40 روز اس عذاب میں مبتلا رہنے کے بعد یہ عبرتناک انجام سے دوچار ہوا۔ دوستو، دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھی جائے، بادشاہوں نے، جن لوگوں نے اپنی طاقت اور دولت کے غرور میں آ کر اللہ تعالیٰ کی ذات کو للکارا اور جب اس پروردگار کی پکڑ آئی تو ان کا انجام فرعون، شداد اور نمرود جیسا ہوا۔ بے شک خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور زیادہ سے زیادہ آپ تمام دوستوں کو شیئر کیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔